أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. سامعین کرام، میں نے سورہ رحمان کی شروع کی چند آیتیں پڑھی ہے. قرآن کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ مغرب کی نماز کے بعد، جبکہ آج کام کا دن ہے، جو بھی ہے، وقت نکال کر مسجد کے اندر قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کی مجلس میں بیٹھنے کی برکت عطا فرمائے. اللہ ہم لوگوں کو قرآن کریم سے جوڑ دے، آمین. قرآن کا مسئلہ ایسا رہا ہے کہ ہر زمانے میں اس کے لیے کوشش ہوتی رہی ہے، اور ہر آدمی نے کوشش کی ہے، جس سے جو ہو سکا اس نے کوشش کی. صحابہ کرام کا ایسا تھا کہ وہ، آپ دیکھیں گے ان کی زندگی میں، کہ ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. ہم اور آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ یہ بچہ اگر روتا ہے تو چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رونا بند، اور بڑے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رات بھر سونا بند. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات بھر میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے. اب کیسے پڑھتے رہے ہوں گے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پرمیشن نہیں دی. بولے نہیں، کم سے کم 3 دن تو لگنا ہی چاہیے. حدیث کے اندر آیا، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1346. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جماعت القرآن فقرات کلہ فی لیلہ. میں نے قرآن کریم کو جمع کیا اور اس کو ایک ہی رات میں میں پڑھ لیتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 مہینے میں ختم کرو، کیونکہ آگے چل کے کہیں بور ہو جاؤ گے. تو انہوں نے کیا کہا، دانی استمت من قوتی و شبابی. آپ مجھے پرمیشن دیجئے کہ میں اپنی جوانی سے اور طاقت سے فائدہ اٹھاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 دن میں ختم کرو. دانی استمت من قوتی و شبابی. آپ مجھے میری جوانی سے اور میری طاقت سے فائدہ اٹھانے دیجئے. ایسا کرو 7 دن میں ختم کرو قرآن. بولے نہیں، دانی استمت من قوتی و شبابی، مجھے میری جوانی سے اور طاقت سے فائدہ اٹھانے دیجئے. فابا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. یہی ہے اب عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ جب میرا بڑھاپا آ گیا تو میں پڑھ نہیں پاتا تھا، تو مجھ کو افسوس ہوا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو قبول کیوں نہیں کیا. تو میرے بھائیو، یہ جذبہ بتانا ہے کہ صحابہ کرام میں کتنا بڑا جذبہ تھا کہ پورا قرآن وہ ختم کر لیتے تھے. آج ہم اور آپ بھی پوری رات گزارتے ہیں، وہی رات ہے سیم، 24 گھنٹہ ہی دن رات ہے، کوئی نیا تو ہے نہیں، بس ایک جذبے کی ضرورت ہے. ایک صحابی ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قرآن کو جمع کرنے میں، وہ تو قرآن پڑھنے میں آگے ہیں، یہ قرآن کو جمع کرنے میں، اکٹھا کرنے میں، کمبائل کرنے میں آگے. ایک لمبا واقعہ ہے صحیح بخاری میں، صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر 4986 کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا، اور وہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. جنگ یمامہ میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. جنگ یمامہ میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. تو اب لوگوں کو یہ لگا، خاص طور پہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ اس طریقے سے حفاظ صحابہ کرام شہید ہوتے رہیں گے تو اب قرآن کا کیا ہوگا. میرے بھائیو، آج اپنے یہاں حافظوں کی کمی ہے. اتنے بڑے مجمع میں کوئی حافظ صاحب ہے؟ ہاتھ اٹھائیے تو. پورا حفظ کیے ہیں؟ ماشاءاللہ، 1 2. پہلے تو یہ بھی نہیں تھے، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے جنگ یمامہ میں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار بولے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قرآن کو جمع کرائیے. اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا، اور اس کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا، انک رجل شاب عاقر لا نتہمک وقد کنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتتبع القرآن فجمعہ. زید، آپ نوجوان آدمی ہیں، اس لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، اسلام کی پوری تاریخ نوجوانوں کے دم سے ہے. آج یہ قرآن جو ہمیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک نوجوان نے جمع کیا ہے.
اس نوجوان کا نام ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زید بن ثابت سنیے، آپ مرد ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے اگر کسی سے کام لینا ہو تو ذمہ دار ایسا آدمی رہے وہ نوجوانوں کی تعریف کرے۔ آج اپنے یہاں کیا بولتے رہے، تو میرا باپ ہے یا میں تیرا باپ ہوں؟ میٹنگ میں ذمہ دار لوگ، بزرگ لوگ نوجوانوں کو نہیں بلاتے، بولے ابھی تو یہ دودھ پی رہا ہے۔ اور یہاں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہیں، قرآن کو جمع کیے ہوئے ہیں۔ کہا آپ مرد ہیں، پہلے سے شروع کر دیا، نوجوان کو ڈالے وہ آپ مرد ہیں۔ رجل، پھر کہا شاب، نوجوان ہیں آپ، حوصلہ افزائی، تعریف، تب نہ کوئی کام ہوگا۔ آپ مرد ہیں، آپ نوجوان ہیں، آپ عقل مند ہیں، اتنی تعریف۔ آج آپ کسی ذمہ داروں سے پوچھ لیجئے وہ نوجوانوں کی کوئی تعریف کرتے ہو؟ بولے نہیں، بدو ہے۔ آپ مرد ہیں، آپ نوجوان ہیں، آپ عقل مند ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ وہی لکھتے تھے، قرآن کو آپ ہی جمع کریں گے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر پر سے، چمڑے پر سے، درخت پر سے، کہاں کہاں سے سب کو قرآن کو لا کر ایک ساتھ جمع کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ قرآن جو ہمیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ قرآن عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے، کیونکہ بعد میں پھر قرات کا مسئلہ ہوا، جیسے والضحیٰ والضحی، لیکن اس کی لکھاوٹ جو ہے والضحیٰ ہی والی ہے، یہ قریش کی زبان میں لکھا گیا جیسا ہے، تو اس کے بعد سے قیامت کی صبح تک یہی چلا آ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن کے سلسلے میں ہر آدمی نے کوشش کی ہے جس سے جو ہو سکا ہے۔ کوئی لکھنے سے کوشش کر رہا ہے، کوئی جمع کر کے کوشش کر رہا ہے، کوئی یاد کر کے کوشش کر رہا ہے، کوئی پڑھا کر کے کوشش کر رہا ہے، کوئی بتا کر کے کوشش کر رہا ہے۔ آپ کو بتاؤں، پڑوسی ملک کا ایک واقعہ ہے، آپ لوگ بھی سنیے گا۔ ایک مدنی صاحب، وہ ابھی زندہ ہیں لیکن ان کی بیوی گزر گئی ہے۔ وہ مدنی صاحب اپنا واقعہ بتاتے ان کی شادی کیسے ہوئی۔ ان کے جو سسر جی تھے ہونے والے، انہوں نے ایک شرط رکھی، ذرا کان کھول کے سنیے گا۔ یہ مدنی صاحب کے استاد لوگ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی سے نکاح ہو جائے، لیکن اب طے جہاں ہوا وہاں، تو ان کے سسر جی نے کہا جہاں شادی ان کی ہوئی کہ میری بیٹی 20 پارے کی حافظہ ہے۔ کتنے کی؟ 20 پارے کی۔ مجھے کچھ بھی مہردین نہیں چاہیے، مہردین یہی رہے گا کہ آپ 10 پارہ اور اس کو حفظ کرا دیجئے تاکہ میری بیٹی قرآن کی حافظہ ہو جائے۔ یہی مہردین ہے اسے، کیونکہ وہ خود مدنی صاحب حافظ قرآن بھی ہے، الحمدللہ وہ زندہ ہے، نام نہیں لوں گا میں۔ اس کے بعد کیا ہوا، کیسا لگا سن کے آپ کو؟ آج لوگ حافظ قرآن کو اپنی بیٹی دیں گے، مہردین یہ کریں گے کہ میری بیٹی اتنے پارے کی حافظہ ہے، آپ اس کو حفظ کرائیے، یہی مہردین ہے پورا۔ سن لیجئے برکت، جب وہ گھر پر آ گئی اور حافظ نے مہردین میں 10 پارہ اس کو اور حفظ کرا دیا تو وہ پورے قرآن کی حافظہ ہو گئی۔ آگے اور سنیے، 10 بچے پیدا ہوئے اور وہ ملی صاحب، مدنی صاحب اپنے گھر پہ زیادہ نہیں رہتے تھے، باہر ہی رہتے تھے، کام کے لیے جا رہے ہیں، گھر پہ ماں ہے۔ اس حافظ قرآن ماں نے 10 بچے پیدا ہوئے، 10 کے 10 کو حافظ قرآن بنا دیا۔ ابھی باپ زندہ ہے، ماں گزر گئی ہے۔ اب آپ بول ہی رہے تو نام لے ہی لیتا ہوں، لیکن ابھی بھی نام نہیں لینا چاہتا میں۔ ٹی وی رپورٹر نے پوچھا، مدنی صاحب ابھی آپ کی عمر ہے، شادی کر لیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسی بیوی جو میری گزر چکی ہے آپ کوئی بتائیے تو میں کر لیتا ہوں، لیکن مجھے نہیں لگے گا کہ ایسی والی ملے گی۔ اس عورت نے جو حافظ قرآن تھی مجھ سے کبھی کپڑا نہیں مانگا، کبھی نہیں، کھانے کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، میں کہاں ہوں، کیا کام کر رہا ہوں، دعوت و تبلیغ میں ہوں، کچھ نہیں۔ تو اپنے گھر پہ کم سے کم حافظ قرآن بہو تو لائیے۔ آپ میں سے کوئی ہے جن کی بیٹی حافظہ ہے؟ اتنی بڑی مسجد
مجھے بولنے دیجیے، اتنی چھوٹی مسجد، اب آپ کی مسجد کا نام میں نے رکھ دیا ہے سب سے چھوٹی مسجد، ایک بھی آدمی نہیں ہے جن کی بیٹی حافظہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ان کی ماں نے حافظ قرآن بنایا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہیں تیمیہ کس کا نام ہے؟ تیمیہ ان کی ماں کا نام ہے، وہ اپنے ابا کی طرف نہیں ماں کی طرف منسوب ہو رہے ہیں۔ ماؤں کے جو کردار ہوتے ہیں نا قرآن کے حفظ سے محبت، وہ محبت تو پیدا کرنے پڑے گا بھائی، اور جب تک ایسی محبت نہ ہوگی کچھ نہ ہوگا۔ ابھی بھی وقت بچا ہے، قرآن سے محبت کیجئے۔ اب وہ 10 بچے جو حافظ قرآن ہیں، ماں کے لیے تو بڑا مقام ہو گیا۔ میرے بھائیو، بس باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی۔ قرآن کی مناسبت سے ہم اور آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، 4 انعام آپ کو ملا۔ حدیث صحیح مسلم کتاب ذکر والدعا، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا، حدیث نمبر 2699، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَّرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، سنتے اور سناتے ہیں، سکون ہی سکون اتر رہا ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، فرشتے پر بچھائے ہوئے ہیں، اور ملائکہ اعلیٰ میں۔ پھر اللہ اپنی مجلس میں اوپر، وہاں بھی ذکر کیے تھے جامع مسجد میں، اور چھوٹی مسجد میں بھی بولیے، دیکھیے قرآن کے دیوانے لوگ فرشتے سے بول رہے ہیں، اللہ آسمان پہ اپنی مجلس لگائے ہوئے ہیں، فرشتے سے بول رہے ہیں، دیکھیے ہمارے دیوانے لوگ، قرآن کے دیوانے لوگ پھر فلانی مسجد میں قرآن ہی کے درس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بابو آپ کا نام کیا ہے؟ ببوا محمد فہد، آپ کا بھی نام اللہ لے رہے ہیں۔ ببوا آپ کا نام؟ محمد عزیر۔ دیکھیے بولی صاحب ایک دو لوگوں کا نام لے سکتے، اور اللہ وہاں فرشتوں کے درمیان فخر کر رہے ہیں، میرا فلاں بندہ قرآن کے مجلس میں بیٹھا ہوا۔ ہم اور آپ باہر چائے کھانے کو بیٹھ سکتے تھے، ہم خوش نصیب ہیں، ٹائم نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں، چائے پیتے، اس کی غیبت کرتے، اس کی بہو ایسی، اس کی بیوی ایسی، اس کی جورو ایسی، فلنما ایسا، چلنما ایسا، برائی اور زیادہ ہو جاتی قرآن کی مجلس میں، اور وہ بھی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے۔ اس لیے میرے بھائی ہو، قرآن کو پھیلانے کے لیے، اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے، اور قرآن سے جڑنے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی پڑے گی۔ ہر دن صبح صبح اپنی زندگی کا بنا لیجئے، ایک آیت ہی میں پڑھوں گا، نہیں آ رہا سیکھوں گا، ایک آیت موبائل سے سن لوں گا، بس 1 منٹ لگے گا، زیادہ نہیں۔ 24 گھنٹے میں 1 منٹ ہم قرآن کو نہیں دے سکتے ہیں، 1 منٹ بس۔ اور اس دن سے ہر دن آپ اپنی لائف کو گنیے، اتنی برکتیں آئے گی کہ آپ برکت اٹھا نہیں پائیں گے۔ بس میں دعا پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع ونور صدری، میرے سینے کی روشنی بنا دے، وجلاء حزنی، میرے غم کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے، وذہاب ہمی وغمی، میری سب پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔